ایام اعزاء کی یہ 8ویں مجلس شہادت میں جاری ہے اور گرد و دعا میں اور بھی مجالس ہو رہی ہیں اور تقریباً اب ایک آدھ مجلس اور ہوگی، اس کے بعد پھر شام کی مجالس۔ بہرحال یہ مجلس بہت بھرپور ہوئی۔ برادر مکرم نقوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد پیش کیا۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ جی بہت اچھی مجلس پڑھی آپ نے۔ میں نے ذکر اچھا، جن کا تذکرہ وہ اچھے ہیں، اچھوں کا ذکر اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم کو قرآن پڑھتا ہے تو یقیناً بہت اچھا پڑھتا ہے۔ بہرحال زیادہ دیر آپ کے نہیں لینی، اور میں تو چاہتا تھا کہ نقوی صاحب ہی دو چار جملے شہادت کے کہہ دیتے، علم کی زیارت ہو جاتی، مجلس تمام ہو جاتی، مگر اب وہ برادر ممتاز صاحب کی ضد سی، میں تو ایک اور مجلس چھوڑ دی، ٹنڈالی میں جانا تھا نہیں گیا، وہ یہاں آ گیا۔ اب یہ دیر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی۔ بہرحال ایک دو چار باتیں آپ سے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں کوئی مر جاتا ہے نا تو اعلان ہوتا ہے فلاں مر گیا، تو لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں، کپڑے استری کنگا سر کوئی نہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو جی؟ مجھے ماتمداری ہو گئی ہے۔ کوئی رشتہ نہیں، کوئی وزن نہیں، بھئی تعلق ہے۔ اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے جا کے آپ سارا دن اس کے پاس بیٹھتے تو نظر سے تعزیت کرتے، اور شام کو وہ جنازے کے پیچھے پیچھے سب لوگ چلتے، اس کو جلوس تعزیت کہتے ہیں۔ گھر کون سا گھر ہے جس میں مجلس تعزیت نہیں ہوتی اور جلوس تعزیت نہیں اٹھتا؟ اپنا اٹھے تو کوئی اعتراض نہیں، اپنی ہو تو کوئی اعتراض نہیں، رسول کی مجلس ہو، رسول کا جلوس ہو، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ تو اس کا کیا پرمٹ ہے؟ بھئی کسی کا ماتمداری ہوئی تو وہ پرمٹ نہیں ہے۔ مسلمان کوئی مر جائے تو اس کی مجلس کے لیے پرمٹ نہیں، جلوس کے لیے پرمٹ نہیں، محمد کے لیے پرمٹ۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا ایمان۔ برادران عزیز، ایک بات یاد رکھیں، بہت ساری باتیں سرکار دو عالم کے لیے کہیں گئی، لکھی گئی۔ یہ بتائیں قبلہ صاحب، ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہم گئے نا ایک وزارت مذکور کے ساتھ، ہمارے ایک ساتھی ہوتے، ان کی بیٹی کے نکاح میں گئے، تو وہ نکاح میں جب بیٹھے نا تو جو مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے کہا جی دولہے سے کہا کلمے پڑھو۔ میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ سنت رسول اللہ ہے۔ تو میں نے کہا سنت رسول اللہ اگر ہے تو رسول اللہ سے بھی پڑھوائیں گے؟ ہاں جی پڑھوائیں گے۔ پھر رسول اللہ کا نکاح پڑھنے والے نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا، جب اس نکاح پڑھاتے وقت اتنی بڑی مجلس میں کلمہ خود بھی پڑھا، کلمے والے کو بھی کلمہ پڑھایا، اب مسلمانوں کون سا کلمہ ڈھونڈتے ہو؟ ابو طالب سے ہے، مگر کٹ حجتی کا کوئی جواب، کوئی استدلال نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں احتجاج ہوتا ہے یہی انداز ہے، او ظلم ہو گیا، جلوس نکالو، کالے کپڑے پہنو اور سر پیٹو۔ مگر حسین کے لیے اس کی ایک وجہ ہے، اگر یہ کام
کسی اور قوم سے ہو گیا ہوتا تو مسلمان سارا سال ان کے پیچھے پڑے رہتے، مگر یہ چونکہ کرتوت نام نہاد مسلمانوں سے نہیں، نام نہاد مسلمانوں سے ہوا ہے، اور اسی لیے آج اسی کی تاثیر میں نام نہاد مسلمان اعتراض اٹھاتے ہیں قرآن نے کچھ اور نام رکھا ہے، میں اس کا ترجمہ نام نہاد کرتا ہوں۔ درود پر محمد کی منوانے والے تھے، اور ابھی قبلہ نقوی صاحب نے پڑھا نا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، تو کیا کہا؟ میں آدم کا مولا، میں نوح کا مولا، میں ابراہیم کا مولا۔ اب سوچ لو کہ علی کو جس کی بیعت کرنے کے لیے کہو گے وہ آدم و نوح و ادریس سے بزرگ ہونا چاہیے، تو اس لیے اب علی بیعت کر سکتے ہیں فقط اور فقط جو آدم و نوح و ابراہیم کا مولا ہے اس کی۔ محمد کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو علی سے بیعت مانگے جی، اور اگر کسی سے زبردستی بیعت کرانے کی کوشش کرو گے، علی کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا کچھ رہے گا نہیں۔ تو برادران ایمان، یہ آپ بات رکھیں، یہ آج کل اور نظریے کے اظہار کے لیے پرچم ہوتا ہے۔ یہ آج کل دیکھیں نا، ابھی کل وہ ہوا ہے الیکشن، تو نظریے کے اظہار کے لیے کیا تھا؟ یہ پیپل پارٹی کا پرچم، یہ تحریک انصاف کا پرچم، یہ جماعت اسلامی کا پرچم ہے جی، سب کا پرچم نہیں تھا، تو ایک ہمارے باسط علی نقوی کا پرچم نہیں تھا، نہیں باسط علی میرا جو کھڑا تھا پھر بعد میں بیٹھ گیا تھک کر ہے جی، ہر ایک کا پرچم تھا، ہر جماعت کا پرچم تھا۔ جماعت ہو تو پرچم ہوتی ہے، بغیر جماعت کے کوئی پرچم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جس کی جماعت ہوتی ہے اس کا پرچم ہوتا ہے، جس کی جماعت ہی کوئی نہیں اس کا کیا پرچم ہے؟ پرچم تو صرف، اور ملت اسلامیہ اتنی بڑی، اس کے پرچم کو کیا ہوا؟ بات اصل یہ ہے، اب بڑی مشکل ہے، ایک طرف اسلام ہے، دوسری طرف پرچم ہے، پرچم کو پکڑتے ہیں تو پرچم ہمیں اسلام والوں تک لے جاتا ہے، وہاں تک ہم نے جانا نہیں، ہم نے تو رہنا ہے دوسرے تک ہے، تو بڑی مشکل ہے کہ بڑی اندھیر میں ہے، اور یہ ملت بڑی گھمن گھیر میں ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، ادھر جاؤ، تو صبح کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کل کہتے ہیں وہ ٹھیک، پرسوں کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، دنیا میں کوئی ملت بغیر پرچم کے نہیں، اور سرکار دو عالم کی ملت کا پرچم تھا، ہر غزوے میں پرچم تھا۔ غزوہ موتا میں پیغمبر اکرم نے 9 علمداروں کو آئیڈینٹیفائی کر کے بھیجا تھا کہ یہ علمدار، یہ شہید ہو جائے تو پھر یہ علمدار، یہ شہید ہو جائے تو یہ علمدار، آخر خیبر میں یہ علم یہ مولا علی کو دے دیا، اور یہ فرما کے کہا لاؤ دیا نا رائے تو غدل کرارن غیر فرارا۔ اور دیکھیں نا ابھی انہوں نے نقوی صاحب نے پڑھا نا کہ
جو علی کی مدد کرے. سورہ محمد میں ایک آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب ہے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدم کر دے گا. تم اگر علی کی مدد کرو گے تو وہ تمہیں دین پر ساتھ قدم ادھر ادھر نہیں نکل دے گا. عزیزو، اللہ کے پاس ہو تو اس کا نام لواء الحمد ہے، اور جب رسول کے پاس آئے تو اسے علم کہتے ہیں، رائد. پھر اس کا نام ہے رائد، اور رسول جب عطا کر دے تو یہ علم ہے. اور علی سے یہ 21 کی رمضان کی رات غازی عباس کے پاس ہے. اور ایک بڑا فلسفہ ہے، میں بڑا غور کرتا رہا. بولا کسی شہید کا بازو نہیں کٹا، یہ علمدار کے بازو کے اوپر. خدا یہ بتانا چاہتا تھا آج سے اس کو بازوؤں کی ضرورت نہیں، اب یہ الہی بازوؤں میں آ گیا ہے. یہ کبھی نہیں گرے گا، یہ گھر گھر بلند ہوگا، یہ سر بلند رہے گا. کربلا کی جنگ تک اس کی حفاظت عباس کے ذمہ تھی، اور عباس نے جب مولا سے کہا کہ اسے لے جا کے محمد کی بیٹیوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ سرکار نے میرے بابا کو دیا تھا، میرے بابا نے مجھے دیا تھا، میں امانت کو واپس لوٹا رہا ہوں. اس لیے اللہ نے علمدار کے بازو لے لیے اور طے کر دیا کہ اب یہ الہی قوت کی کسٹڈی میں ہے. اور یہ علم میں 2 جملے کہوں گا. عبید ابن مسلم اخباری رپورٹر ہے یزید کی فوجوں میں، اور یہ رپورٹنگ کرتا ہے. کہتا ہے میں نے عجیب بات دیکھی، 4 کو لشکر آیا، 7 کو لشکر آیا، کربلا کا میدان مار گیا، اور 7ویں کو شبر ایک پیغام لے کے آیا عبید اللہ ملعود کا کہ آج سے نہر پہ پانی بٹھا دو. کہتا ہے نہر پہ پانی کہ پہرا لگنا تھا نا، تو میں نے میدان کربلا میں چھوٹے چھوٹے 46 بچوں کی آوازیں سنی، آلاتاش آلاتاش. اور وہ بچے کوزے ہاتھوں میں لیے، کبھی ایک خیمے میں، کبھی دوسرے خیمے میں، کبھی دوسرے خیمے میں. کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا، دوپہر ڈال رہی تھی، میں اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا. اچانک آواز بند ہو گئی، آلاتش کی آواز بند ہو گئی. تو میری چونکہ صحافتی ذمہ داری تھی، میں اٹھ کے نکل کے بھاگا کہ دیکھوں کیا انقلاب آ گیا. کہتا ہے میں جب خیام حسینی کے قریب گیا، عجیب منظر دیکھا، 46 بچوں نے اپنے کوزے توڑ دیے اور پانی مانگنے کا پیرا کہ نعرہ واپس کر دیا. اور پھر ایک اور منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے، اس کے آگے ایک 5 سال کا بچہ ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہا ہے بی بی میرے بابا کو معاف کر دو. یقیناً میرے بابا کوئی مجبور ہو گئے ہوں گے. کہتا یہ منظر دیکھ کے میں پلٹا تو خیام کی طرف حسین جھکے ہوئے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا علم لے کر یوں چل رہے تھے. خیام پہ آ کے کہا زینب اب تو جانے علم رسول جانے. یا